اگر کوئی ان کے ہاتھ میں آ گیا ایسا، اب انڈیا ان کے پیچھے ہے، انڈیا ان کے سوئسائڈ بامبر کی فنڈنگ کرتا ہے، کی ٹریننگ کرتا ہے، انڈیا ان کے ان کو، انہوں نے تو افغانستان کو اپنی گود میں بٹھا لینا ہے، جس طرح وہ کرکٹ ان کی انڈیا میں، افغانستان میں تو کرکٹ ہوتی نہیں تھی، ان بچوں نے جو افغانستان کی ٹیم کے ہیں، انہوں نے سیکھی پشاور میں، نوشہرہ میں یہ کرکٹ کھیلنا دیکھی، اور ان کو اب انڈیا نے اڈاپٹ کیا ہوا ہے، انڈیا ان کو آئی پی ایل کھلاتا ہے، ایک سب سے جو معروف ٹورنامنٹ ہے، تو اس میں لے جاتا ہے۔ اب انڈیا ادھر سے آ رہا ہے، افغانستان کی طرف سے اب اس وقت یہ ایک اچھی موو ہوئی بھی ہے، میں اس کو سراہتا ہوں، اور میں دعا کرتا ہوں کہ وہ کامیاب ہو، جو اب چین کی جانب سے پاکستان اور افغانستان کو دونوں کو انگیج کرنے کی ضرورت پہ انہوں نے زور دیا ہے۔ ضرورت اس لیے بھی ہے کہ یہ آئندہ کی دنیا ہی جو نیا نظام آ رہا ہے دنیا میں، ایک ہم کہتے ہیں جی اولڈ ورلڈ آرڈر، اولڈ ورلڈ آرڈر پہلے ہم سمجھتے تھے اولڈ ورلڈ آرڈر کوئی 15ویں 14ویں صدی کا، اکبر کا اولڈ ورلڈ آرڈر تھا، ہمارا نیو ورلڈ آرڈر ہے۔ اب ایک نیو ورلڈ آرڈر بالکل خاموشی سے آ رہا ہے، اس میں ٹیکنالوجی کا بھی دخل ہے، اور اس میں آپس میں کمپٹیشن کا بھی دخل ہے، پر وہ یہ ہے کہ جو پہلا آرڈر جو جا رہا ہے، وہ جا رہا ہے جو رولز بیسڈ آرڈر تھا، جس کو کہتے تھے کہ یہ اس انٹرنیشنل لا کسی کام کا نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم بھی پڑھتے تھے جب انٹرنیشنل لا، لگتا تھا یہ کیا ججمنٹ ہے، بائنڈنگ ہی نہیں ہے، اوپینین دے دی، ہر کوئی ادارہ یا عدالت اوپینین دے رہا ہے، انٹرنیشنل کورٹ آف وہ کرمنل جسٹس وہ کچھ بھی نہیں کر رہا۔ اب آئے گا یہ بھی رولز بیسڈ ہوگا، پر اس میں یہ رولز اور اگنور نہیں کیے جا سکیں گے۔ اگر آپ، ہم اور دیگر ممالک جو تیسری دنیا کے ممالک ہیں، ہم یہ اس میں آگے بڑھیں، ہمیں آگے بڑھنا چاہیے، ہمیں اس میں لیڈ لینی چاہیے۔ لیڈ ہم ایک جگہ تو لے گئے ہیں، وہ تو آئی کانٹیکٹ، جو ہے نا فیس ریکگنیشن ہماری کافی ہو گئی ہے، تو وہ بڑا اچھا ہے، پاکستان کو شاید فائدہ ہی ہو، شاید شریف خاندان اکیلے کو فائدہ ہو، پر بہرحال وہ اچھی بات ہے، وہ اچھی بات ہے، مجھے وہ سے کوئی، لیکن میں کہتا ہوں اپنے مفاد کو نہ بھولیں اور اپنے نقصان کو۔ اپنا مفاد، ملکی مفاد میں آپ کے یہ ہے کہ آپ وہ چین کے اس انیشیٹو کو آگے بڑھائیں، کیونکہ جو نیا ورلڈ آرڈر آ رہا ہے اس میں ایک چیز ضرور ہوگی، وہ یہ نہیں ہوگا کہ میں ڈونلڈ ٹرمپ ہوں اور میں جس بستی کو چاہوں مٹا دوں، جس کو چاہوں، جس کی طرف میں وینزویلا کا صدر اٹھا لوں۔ یہ اب جو آئے گا اگلے 50 سال، نیا ورلڈ آرڈر، اس میں وہ ورلڈ آرڈر اور وہ لاز انفورس ہوں گے، اور ساری دنیا سوائے شاید امریکہ اور اس کے چند ہواری، وہ امریکہ کے ساتھ اس پہ کھڑے ہوں گے کہ جی ہمیں ایک ورلڈ آرڈر چاہیے جو لا لیس ہو، جو ہم مرضی کرے، جو جس کی لاٹھی اس کی بھینس۔ تو میں ایک اور آخری بات عرض کرنا چاہتا ہوں، ذرا طویل ہو گئی میری بات، اور میں یہ 3 باتیں کرنا چاہتا تھا، کہ وہ یہ ہے کہ ایک آپ عجیب مماثلت دیکھیں بٹ صاحب، 1981 اور 2026 میں۔ 1981 میں ابھی تازہ انقلاب ایران آیا تھا، تازہ، اور ہم جو لیفٹ سے تعلق رکھتے تھے، ہم تھوڑے سے اس کے بارے میں انشور تھے کہ مولوی لے آئے، یہ تو سارے مولوی لے آئے، اور انہوں نے عورتوں پہ پابندیاں لگا دی اس پہ، اور اندر سے یہ بھی ہوتا تھا کہ انہوں نے سامراج کو تو اپنی جگہ لگا کے ٹھوکا ادھر بٹھایا، یہ بڑی ہمیں ہوتی تھی۔ اب ہم ان پہ ویسے بھی کرتے تھے،
1981 जनवरी में आप सोचें, अब ये मैं सिलसिला जल्दी से अर्ज करता हूँ। 1981 जनवरी में मुझे लाहौर कोटबंदक जेल से ट्रांसफर किया गया फैसलाबाद लालपुर सेंट्रल जेल। मैं चला गया, वो ज्यादा था क्या, वो मुझे ये जो कैदियों वाली गाड़ी होती है, कुत्ता गाड़ी, जिसमें एक वो ऊपर स्ट्रिप होती है जिसमें से हवा आ सकती है या बाहर देख सकते हो, तो वो उसमें से हवा आए और मेरे अंदर से गुजर के जाए। मैंने एक स्वेटर और एक कोट पहना हुआ था, पर इतनी ठंडी हवा अंदर से गुजर के जाए। अब वहां पहुंचे फैसलाबाद, तो जेल वालों ने कहा अभी तो 2:30 बजे हैं। मैंने कहा 2:30 बजे नहीं, कोई होता कैदी। वो कहने लगे नहीं जी, 6 बजे से पहले तो दरवाजा ही नहीं खुलना, आप यहीं बैठे। वो मैं ठुठरता सदर दरवाजे जेल के सामने खड़ी हुई, मैं ठुठरता बैठा रहा 6 बजे तक। उसके बाद दूसरी बात मैं कर दूं, फिर इनके पैराए में बात, ये उस वक्त भी जो कमजोर थे उनसे ये रियासती मशीनरी कर रही थी। फिर ये देखें इत्तेफाक कि उस वक्त एक तो इनकलाब ईरान बड़ा ताज़ा दम था, एक इंस्पिरेशन थी उसमें, एक अदालतें बिल्कुल महकूम हो गई थी। अदालतों ने 200 वो ज़ियाउल हक ने एक आर्टिकल निकाला 212A, और उससे सारी अदालतों के, हाई कोर्ट के और सुप्रीम कोर्ट के सब इख्तियारात ले लिए, और अदालतों ने उसके जाके तहत हलफ भी ले लिया जजों ने। सो ये, और तीसरी बात ईरान पे, और ये मैंने 4 शेर वहां कहे जब उस सदर दरवाजे के सामने मैं ठिठर रहा था। तो वो ये है, इस अहद में जुज कैद के इम्कान तो नहीं है, इस अहद में जुज कैद के इम्कान तो नहीं है, ये हासिल शब है, दर जिंदा तो नहीं है। इस अहद में जुज कैद के इम्कान तो नहीं है, ये हासिल शब है, दर जिंदा तो नहीं है। मुनसिफ है, अदालत है, पर इंसाफ है नापैद। मुनसिफ है, अदालत है, पर इंसाफ है नापैद। इस शहर का बचना कोई आसान तो नहीं है, इस शहर का बचना कोई आसान तो नहीं है। और हम अहले जनू मर्दम पंजाब के दम से, बल्कि जनाना है पंजाब के यहाँ से, हम अहले जनू मर्दम पंजाब के दम से, जिंदानों की शब आज भी वीरां तो नहीं है। उठेंगे मगर देर से इस देश के बासी, ये खित्ता है पंजाब है, ईरान तो नहीं है। अब मैं सबसे पहले हमारे सीनियर पार्लियामेंटेरियन हैं, एक्स पार्लियामेंटेरियन, साबिक वजीर हैं और स्कॉलर हैं, राम रेबानी साहब से गुजारिश करूँगा कि आप बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आसफ खान का शुक्रिया अदा करूँगा कि पीपल्स पार्टी में इन्होंने एक नई इब्तिदा की है, जिसमें जो